آپ کی آمد ہوئی۔ شدید ٹھنڈ کے باوجود بھی آپ نے اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑا اور ذکر رسول میں تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اس جلسے میں قبول فرمائے، آمین۔ اور میرا مولا اس آنے پر، اس قربانی پر اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ میں کمیٹی والوں کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کہ اتنی جلدی اتنا اچھا اتنا مضبوط انتظام کیا، ماشاءاللہ۔ ورنہ بڑا لمبا پیریڈ ہوتا ہے اور پھر کہیں جا کر کے اتنے مہینوں کی دوڑ دھوپ کے بعد ایک جلسہ وجود میں آتا ہے، لیکن یہاں کے نوجوانوں نے بہت جلدی یہ منصوبہ بنایا اور اس منصوبے کو آج عملی جامہ پہنا دیا۔ عالی جناب مولانا شہباز عالم صاحب یہ بڑی محبت کرتے ہیں اور انہوں نے دعوت دی فون کے ذریعے اور بتایا کہ حضرت اس پروگرام کو بڑی محبتوں سے نوجوانوں نے سجایا، تو میں بہرحال ان کی دعوت محبت پہ حاضر آ گیا اور آپ کی اس وقت میں سماعتوں کے حوالے ہوں۔ آپ نے بہجتہ خطاب حضرت مولانا ہاشم القادری صاحب سے سماعت کیا۔ حسن نصاحی صاحب کا آپ نے کلام سنا۔ ممبر شریف پہ شاعر اسلام جناب افضل قادری رامپوری صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ اگر آپ چاہیں گے تو میری تقریر کے بعد ان کا بھی ایک کلام سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ بڑی اچھی نظامت مولانا شہباز صاحب کی آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سردی واقعی زیادہ ہے لیکن محبت سے سنیں، انشاءاللہ اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ جی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جتنے لوگ ممبر شریف پہ حاضر ہیں سب قابل تکریم ہیں۔ حضرات سب لوگ جھوم کر ایک بار پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ زور سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات جو قرآن میں اللہ نے راستہ بتایا اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا والا راستہ ہے، اس راستے پر چلنے میں کٹھنائیاں اور دشواریاں آتی ہیں۔ لوگ اس راستے پہ چلنے والوں کی مخالفت بھی کرتے ہیں، بغاوت بھی کرتے ہیں، ان کو ستایا بھی جاتا ہے۔ حد یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کو زندگی جینا دشوار تک کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں بھئی اس راستے سے اگر ہٹو تو آرام سے رضائی میں لیٹ جاؤ، عشاء سے پہلے ہی رضائی میں آپ لیٹو اور صبح فجر کا جب وقت ہو اور مؤذن پکار رہا ہو الصلاۃ خیر من النوم، اٹھو نیند سے بہتر نماز ہے، تو اس وقت آپ اپنی گرم بستر میں گرم رضائی میں پڑے ہوں، آرام سے سورج نکل آئے، دن نکل آئے، سورج چڑھ آئے، پھر آپ اٹھیں
تو ظاہر سی بات ہے کہ صبح کو اٹھنا، سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، پھر گھر سے جا کر کے مسجد میں نماز فجر ادا کرنا، ظاہر سی بات ہے یہ سب کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جی سمجھ رہے ہیں آپ؟ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو بھائی اس راستے پر چلے گا تو اس کو ظاہری طور پر کچھ دشواریاں ضرور آئیں، لیکن جو چلنے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو انہی دشواریوں میں مزہ بھی آتا ہے۔ جی صحیح فرما رہے ہیں۔ جو چلنے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کو پھر مزہ بھی آتا ہے۔ میں ایک صاحب کا مضمون پڑھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ سب سے زیادہ مزہ آتا ہے سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی میں وضو کر کے اور جماعت کے ساتھ فجر کی نماز جب پڑھتے ہیں تو جتنا سکون اس میں ملتا ہے اتنا کسی کام میں نہیں ملتا۔ واہ سبحان اللہ، سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بے شک، لیکن کن کو مزہ آتا ہے؟ یہ ان کو مزہ آتا ہے جو اس کے عادی ہو جاتے ہیں، بے شک، اور جو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں وہ یقیناً اٹھنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ ان کے پاس وقت بھی ہے، نیند بھی ٹوٹ جائے، آنکھ بھی کھل جائے، پھر بھی بستر پہ پڑے پڑے فجر کا وقت گوا دیتے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ لیکن جلسے میں آنے والوں جنت کی لذت ایسے نہیں ملے گی۔ آپ یہ چاہیں کہ بستر میں پڑے پڑے، رضائی میں پڑے پڑے جنت کی لذتیں مل جائیں تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اگر جنت کی لذتیں چاہتے ہو تو آپ کو بستر کی گرمی کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ جی بالکل ہم فرما رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہو کہ جنت کی لذتیں ملیں تو آپ کو کبھی کبھی دنیا کی تکلیف اٹھانا پڑے گی، آپ کو کبھی کبھی دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑے گا۔ اگر آپ جنت کی لذتیں چاہتے ہو تو آپ کو سردی بھی برداشت کرنا پڑے گی۔ اگر جنت کی لذتیں چاہتے ہو تو کبھی فاقہ بھی اٹھانا پڑے گا۔ اگر جنت کی لذتیں چاہتے ہو تو اللہ کبھی تمہاری مال میں کمی کر دے گا، اس پر بھی اللہ کا آپ کو شکر ادا کرنا ہوگا۔ کبھی جانوں میں کمی کر دے گا اللہ، کبھی پھلوں کی کمی کرے گا اللہ، ہر طرح سے تمہیں آزمائے گا، لیکن ہر وقت اور ہر حال میں آپ اگر ثابت قدم رہیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرتے ہیں نا ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، لیکن صبر چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم ہم کو سب کچھ مل جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہم نے تو کلمہ بھی پڑھا ہے، میں تو ہوں بھی مسلمان، مولانا ہم پہ بڑی تکلیفیں آتی ہیں، اور جن لوگوں نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، یہ جو گناہ کرتے، جو شراب پیتے، جو زنا کرتے، جو سود کھاتے، جو جوا کھیلتے، جو حرام کام کرتے، حضرت ان کے کبھی سر میں درد بھی نہیں ہوتا، انہیں کبھی تکلیفیں بھی نہیں آتی۔ تو یہ کس نے تم سے کہہ دیا کہ تم نیک کام کرو گے تو تمہیں تکلیفیں نہیں پہنچیں گی، تم صحیح راستے پہ چلو گے تو تکلیفیں نہیں پہنچیں گی؟ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کہا کہ کبھی میں آزماؤں گا تمہیں بھوک کے ذریعے سے، کبھی جانوں کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے۔ بے شک۔ آپ یہ سوچو کہ صاحب ہم اگر نماز پڑھیں گے تو تکلیف نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے، نمازی پر بھی تکلیف آ سکتی ہے۔ جی تو انبیاء سے زیادہ نیک نہیں ہو سکتا، انبیاء سے بڑھ کر تیری زندگی نہیں ہو سکتی۔ تو تاریخ اٹھا کے دے، یقین ماننا۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے نا وہ بیمار نہیں ہوتے، جو رکھ لیتے ہیں کبھی کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں یار یہ نہیں رکھ رہا تو یہ اچھا خاصا میں روزہ رکھ کے بیمار ہو گیا۔ تو یہ کس نے کہہ دیا کہ روزہ رکھنے والے کو بیماری نہیں آتی ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ قرآن پڑھنے والوں کو بیماری نہیں آتی ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ اچھا کام کرنے والوں کو تکلیف نہیں آتی ہے؟ بلکہ زیادہ تر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو صحیح راستے پہ چلتے ہیں انہیں تکلیفیں زیادہ آتی ہیں۔ بے شک، بے شک، انبیاء کی زندگیوں کو دیکھیں آپ، حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، سمجھ رہے ہیں؟ مال دولت باغات سب ختم، مویشی سب مر گئے، سب ختم۔ شیطان نے آ کے کہا ایوب تیرے مویشی ختم ہو گئے، تیرے جانور ختم ہو گئے، تیرے باغات ختم ہو گئے، تیرا مال و متاع ختم ہو گیا، تیرا سب کچھ تیرے رب نے لے لیا، تیری ایک اکیلی جان بچی تھی وہ بھی تجھے بیمار کر دیا۔ وہ تیرا
اس کا کھا لے لیا. یہ جو جان میں جو میرے جو جسم میں تھوڑی سی جان ہے نا، اس میں جو سانسیں بچی ہیں وہ بھی اس کا شکر. بول دو سبحان اللہ. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ تمہاری روزیوں میں اللہ برکتیں فرما دے گا، اضافے کر دے گا، نعمتیں بڑھا دے گا میرا. اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ. ہمارے اندر تو شکوے ہیں، ہم کبھی اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے. جلسے میں آنے والوں ہم اس سے شکوہ تو کر بیٹھتے، مولا یہ تکلیفیں کیوں ہے آج ہمارے اوپر، تو نے ظالم حکمرانوں کو مسلم کیوں کر دیا؟ اے میرے مولا آج ہمیں کیوں ستایا جا رہا؟ میرے مولا آج ہماری عبادت کا ہے ہم سے کیوں چھینی جا رہی ہے؟ اے میرے مولا یہ ظلم و ستم کے پہاڑ ہمارے اوپر کیوں ڈولے جا رہے؟ یہ سوال تو کر دیتے. لیکن کبھی یہ بھی کہتے ہیں کہ مولا ہمارے اعمال کیسے؟ کبھی اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کیا؟ بتایا مجھے. کبھی ہم نے اپنے اعمال کو بھی دیکھا نہیں، صرف شکوے کرتے ہیں کہ اتنی تکلیفیں کیوں، اتنی تکلیفیں کیوں، کلمہ پڑھنے والے پر اتنی تکلیفیں کیوں؟ تو تم سے کس نے کہہ دیا کہ خالی میں کلمہ پڑھنے سے تمہارا کام چل جائے گا؟ کہ آپ نے اسلام کو فالو کیا تو جواب ملے گا کہ ہم تو مولانا اس راستے کے قریب بھی نہیں ہے، نام ہے مسلمانوں جیسا، لیکن ہمارے کام دیکھو تو خیر کو شرم آئے گی. اور جلسہ میں آنے والوں کوئی ایک جمعہ کی نماز پڑھ لینے سے تم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو کہ ولایت کے تاجدار ہم بن گئے ہیں. اگر آپ نے کوئی ایک جلسہ کر لیا، اگر کرتا پاجامہ پہن کے ٹوپی رکھ لیا تو آپ خالی یہ نہ سمجھو کہ میں بہت بڑا کٹر مسلمان ہو گیا. اور جلسے میں آنے والوں کان کھول کے سنو، میرے نبی کے پیارے طریقے کو مکمل طریقے سے جس دن اپنا لے گا اس دن کامل ایمان والا بنے گا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا قادری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور پریشانیاں ہم پہ آ رہی ہیں، بہت زیادہ آ رہی ہیں، لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ جو پکے ایمان والے ہیں اور جو اسلام کے راستے پر چلیں گے ان پہ پریشانیاں نہیں آئیں گی. پریشانیاں تو ان پر اتنی آئی ہیں کہ آج کی تکلیفیں دیکھتے ہیں اور ان کی دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی بہت ہلکی لگتی ہے، بہت ہلکی لگتی ہے. لوگوں ان کے گھروں میں مہینے مہینے چولہے نہیں جلتے تھے. غور کریں آپ، جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تشریف لائے اور میرے نبی نے جب اسلام کی دعوت دی نا تو آپ کو معلوم ہے پورا مکہ مخالف ہو گیا. آپ کہتے ہیں ہمیں تکلیف آتی ہے یار، ہم تو غلط راستے پر چلے تو ہم پہ تکلیف کیوں نہ آئے؟ میرے نبی کا راستہ تو سب سے اعلیٰ راستہ، جی میرے نبی کی زندگی سب سے بہتر افضل و اعلیٰ زندگی، میرے نبی کا ہر قدم منشاء مولا کے مطابق. اور تکلیفیں اتنی معلوم ہے آپ کو، اتنی تکلیفیں آئیں کہ جس وطن میں جس شہر میں میرے نبی پیدا ہوئے ان مکہ والوں نے اتنا ستایا. نقصان ہمارا ہوگا، سیٹی مارے گا وہ آواز کم کرتے رہیں گے. آخر یہ ہوگا کہ آخر میں آواز بالکل ختم ہو جائے. بتاؤ مجھے آپ، میرے نبی سے زیادہ نیک پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا. بتا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کوئی نہیں. میرے نبی فرشتوں سے بھی افضل، بولو یار، میرے نبی نبیوں سے بھی افضل، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ بعد خدا میرے نبی سب سے افضل، بولو ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں کہ پچھلے انبیاء کو کسی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئی جتنی تکلیفیں مجھے محمد کو دی گئی. بتایا ذرا سی اگر تکلیف آ جائے تو ہم شکر کرتے ہیں. اور پتہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹائم نہیں ہے تو اس لیے عبادت نہیں کر پا رہے. یار سردی بہت ہے اس لیے نماز نہیں پڑھ پا رہے. یار کوئی عذر ہے کہ سردی بہت ہے نماز نہیں پڑھ پا رہے؟ کوئی یہ عذر ہے؟
یار ان سے تو پوچھ کہ جن کے گھر میں کپڑے بھی نہیں تھے اور کھانے کو کھانا بھی نہیں تھا، مگر خدا کی قسم نماز چھوڑنے کا ان کا کوئی تصور بھی نہیں تھا، نہیں تھا، نہ کھانا ہے نہ کپڑا ہے، لیکن نماز چھوڑنے کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس خدا کی قسم اگر جائزہ لو تو خالی آپ کے یہ گاؤں جو ہے قاضی پورا، اس پورے گاؤں والوں پہ جتنے کپڑے ہوں گے کل صحابہ پہ اتنے کپڑے نہیں تھے۔ میرا جملہ نوٹ کر لو جو میں کہہ رہا ہوں، ایک آدمی پہ 25-25 جوڑا اور ایک بہن پہ ایک خاتون پہ 50-50 جوڑا کپڑے ہوں گے آج کے اس زمانے میں۔ میری بات بے شک حقیقت ہے، غلط نہیں ہے میری بات؟ تو اگر اس حساب سے اگر ہم لگائیں گے، اگر لگائیں کہ اس گاؤں کے لوگوں کے کتنا کپڑے ہوں گے۔ صحابہ کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب آدھی دنیا کے حاکم ہیں، پتھر کا تکیہ لگا کے سوتے ہیں۔ بے شک توجہ فرمائے رہتے کہ تقریر سنیں گے نا تو انشاءاللہ مزہ آئے گا، دل کو سکون ملے گا اور آپ سوچیں گے کہ یار واقعی ہم بہت اچھے ہیں، اللہ تیرا بڑا بڑا لاکھ لاکھ شکر ہے، کبھی ہماری ہے کہ ہم راستے سے بھٹکے، بے شک کبھی ہماری ہے پتھر کا تکیہ لگا کے سوتے ہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب ننگی زمین پر سوتے اور معلوم ہے ایک دن صحابہ نے میٹنگ کی کہ عمر بڑی تنگ دستی میں زندگی گزارتا ہے، ایک کام کرو نا، عمر کو مشورہ دو کہ اپنی تنخواہ بڑھا لے۔ عمر کو کیا دو مشورہ کہ اپنی کیا کر لے؟ تنخواہ بڑھا لے، تنخواہ بڑھا لے۔ حضرت عمر خود خلیفہ ہے، آدھی دنیا کے حاکم ہیں، لیکن تنخواہ اتنی کم ہے، سارے صحابہ نے کہا کہ عمر بڑی تنگ دستی میں زندگی گزارتا ہے، عمر کی تنگ دستی دیکھی نہیں جاتی، عمر کا ٹاٹ کا لباس ہوتا ہے اور پٹک کی جگہ ببول کا کانٹا ہوتا ہے، مسجد نبوی کی ننگی زمین پر پتھر کا تکیہ لگا کے عمر سو جاتا ہے۔ کئی کئی دن عمر کے گھر میں چولہا نہیں چلتا، عمر کے کئی کئی ساقے کو رہ جاتے ہیں، لاؤ ایک کام کرو عمر کو مشورہ دو کہ عمر اپنی تنخواہ بڑھا لے۔ سارے صحابہ نے مشورہ کیا، لیکن یہ کہا کہ عمر سے کہے گا کون اس بات کو؟ اتنی کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ بھی کہتے کہ عمر اپنی تنخواہ بڑھا لے، کہے گا کون اس بات کو؟ مشورہ تو سب نے دیا مگر یہ جرأت کسی کے نہ ہو سکی کہ عمر سے کہہ دیتا کہ تنخواہ بڑھا لے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر اللہ نے آپ کو جائز طریقے سے کروڑ پتی بھی بنایا تو سبحان اللہ، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ غریب ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ شکر نہ کریں کہ یار میرے پاس کیا ہے۔ اللہ نے جس حال میں تجھ کو رکھا ہے اس کا شکر ادا کر، اس لیے کہ اس حال میں بھی اس کا کرم ہے کہ تجھے رکھا ہے۔ ارے اس حال میں بھی کرم ہے تو تجھے رکھا ہے، وہ اٹھا بھی تو سکتا تھا تجھے، کتنوں کو نہیں رکھا نا، لیکن تجھے سانسیں آ رہی ہے یہ کم کرم ہے۔ میرے بھائیو بتائیں آپ، ابھی لاک ڈاؤن لگا تھا 2-3 سال قبل، مجھے بتائیے ایک سانس کے لیے آدمی کتنا جھوجا تھا۔ ان سے قاری افضل صاحب سے پوچھو، ان کے چاچا کی طبیعت خراب ہوئی، یہ ایسے بھاگ رہے تھے، ان کو نہ اپنا ہوش تھا، نہ کھانے کا نہ پینے کا، کہیں بھی آکسیجن کا سلنڈر مل جائے نہیں مل رہا تھا۔ معلوم ہے کہ نہیں ایک سانس کے لیے کتنا جھوجنا پڑ رہا تھا، اور کتنے لوگوں نے دم توڑ دیا، کیوں کہ انہیں سلنڈر نہیں ملا۔ وہ جلسے میں آنے والوں، اگر تیرے پاس مال نہیں ہے لیکن یہ جو اپنے بستر پر لیٹ کے اور اس دنیا میں سکون سے سانسیں لے رہا ہے، کیا اس کا کم کرم ہے؟ کیا مال ہی سب کچھ ہوگا؟ اگر وہ مال نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کرم نہیں ہے تیرے اوپر، اس نے اگر تجھے غریب بنایا نا تب بھی کرم ہے۔ اس کے تقریر میں مزہ نہیں آ رہا ہوگا، کیونکہ وہ تقریر ہماری آواز کو زیادہ اچھی لگتی ہے جس میں ڈائریکٹ جنت کی بات ہو جائے یا کوئی بہت بڑی کرامت بتلا دی جائے اور جس میں ایک دم دارت بتلا دیا جائے کہ ہمارا ایک دم منوبل بڑھ جائے۔
ہمیں تو ٹینشن ہی نہیں ہے، غوث اعظم کے غلام ہیں اور یا غوث کہہ کے اپنا تو بیڑا پار ہے، لیکن ایسا نہیں میرے آقا۔ کیا بات ہے، واہ! جو جنت کو راستہ گیا نا، بتاؤں کدھر ہو کے گیا؟ ہائے! اجازت بتا دوں؟ جی جناب۔ جنت کو جو راستہ گیا وہ جہنم کے اوپر سے گیا۔ اب آپ سمجھیں جی تو آپ کو تیاری کرنا پڑے گی، ایسا نہیں ہے کہ آپ جنت کو ایسے نکل جائیں گے، ایک نعرہ لگا کے آپ جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے یار۔ جب آپ کو ندی کے پار جانا ہے تو آپ کو تیرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، آپ کو اس پار سے اس پار جانا ہے، بیچ میں ندی بھری ہے تو آپ خالی نہیں جا سکتے، آپ کو تیرنے بھی آنا چاہیے اور تیرنے کا ساز و سامان بھی ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک۔ غوطہ خور غوطہ لگاتا ہے نیچے والے کا اور دھیان وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک طرح سے پانی کا کیڑا کہہ لیجیے غوطہ خور کو، میرا بڑا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ غوطہ لگانے میں پانی میں، لیکن اس کے باوجود یار وہ ایسے نہیں جاتا کہ ایسے ہی چھلانگ لگا کے، بڑے انتظامات کے ساتھ وہ غوطہ لگاتا ہے۔ ہاں، اتنے انتظامات کے ساتھ غوطہ لگانے کے باوجود بھی ایک ایسی رسی ہوتی ہے جو اس کی ٹین کو پکڑا دیتا ہے، وہ رسی اس کو بندھی ہوتی ہے، ادھر کا سرا اس کے ٹین پکڑے ہوئے ہوتی ہے۔ مجھے بتائی کتنا بڑا تیریا، کتنے بڑے ساز و سامان، مگر اسے پتا ہے کہ میں غوطہ خور ضرور ہوں مگر انتظام سے اترنا ہوگا۔ وہ کہا کھول کر کے سن، جب جہنم کے اوپر سے ہو کے گزرنا ہوگا تو خالی نعرے سے کام نہیں چلے گا، انتظام سے گزرنا ہوگا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان۔ انتظام سے تم کو گزرنا ہوگا۔ اگر انتظام نہیں ہے، اگر انتظام نہیں ہے تو سمجھ نہیں کام خراب ہے، کام خراب ہے۔ نیند تو نہیں آ رہی نا؟ اللہ سلام۔ تو میرے رب نے جو یہ سانسیں دی یہ بھی بہت بڑا کرم ہے، کرم ہے یہ، اس حال میں رکھے وہ کرم ہے۔ ہاں، حضرت موسیٰ کا زمانہ، حضرت موسیٰ سے میرے رب نے کہا موسیٰ ایک میرا فلا بندہ ہے جنگلوں میں پڑا ہے، اللہ اللہ کر رہا، 200 سال ہو گیا میری عبادت کرتے کرتے۔ کتنا سال ہو گیا؟ 200 سال۔ اور جا کے اس سے کہہ دے میں نے اس کا ایک سجدہ قبول نہیں کیا۔ اللہ، 200 سال ہو گیا۔ اور کہا موسیٰ منع کر دے، میں نے نہیں قبول کیا اس کا ایک دن کی عبادت قبول نہیں میری بارگاہ میں۔ حضرت موسیٰ پہنچے ہوئے کہا اے عبادت کرنے والے عبادت گزار، تجھے پتا ہے تیرا ایک بھی سجدہ تیرے رب نے قبول نہیں کیا۔ خوشی میں جھومنے لگا، خوشی میں جھومنے لگا، خوشی میں جھومنے لگا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا خوش ہونے کی بات ہے، یہ غم میں پڑ جانے کی بات تھی۔ ارے کہنے لگا عبادت کرنا میرا کام، قبول کرنا نہ کرنا یہ اس کا کام۔ خوشی تو اس بات کی ہے کم سے کم اس کے یہاں میرا ذکر تو آیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رضا رانپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کچھ سال میں رکھ دے اس کا کرم، ایک کام کرو، حضرت موسیٰ حضرت عمر سے کہو کہ اپنی تنخواہ بڑھائے تو آپ کہے گا کون؟ اور کس کی طاقت ہے کہ عمر سے کہے کہ عمر اپنی تنخواہ بڑھائیں؟ اور جلسے میں آنے والوں آج میں دنیا کے اس واحد آدمی کی تاریخ پیش کر رہا ہوں، پوری دنیا کو آپ حمال لو، پوری دنیا کی تاریخ پڑھ لو، مگر خدا کی قسم آپ کو عمر کا ثانی نہیں مل سکتا۔ خود مہاتما گاندھی کا بیان ہے کہ اگر سادگی کی مثال مجھے دینا ہو تو میں کسی کو کوڈ نہیں کروں گا، اگر کروں گا تو ابو بکر و عمر کو کوئی کروں گا۔ آدھی دنیا کے حاکم اور تنخواہ اتنی کم کہ گھر کا خرچہ نہیں چلتا۔ اب مشورہ تو کریے لیکن عمر سے کون کہے، اتنی کسی کی طاقت ہے کہ یہ کہہ دے عمر سے کہ اپنی تنخواہ بڑھا لے۔ حضرت عمر کی بہن تھی جو سرکار کی بیوی بھی تھی،
सगी बहन की हजरत उमर। कहा कि उनसे कहो वो उमर से जाके कहेंगी, इसलिए कि उमर की नजर में उनकी इज्जत ज्यादा है, इसलिए कि वो उम्मुल मोमिनीन भी है। यहाँ उनकी बहन है, वो सरकार की प्यारी बीवी भी है, उम्मुल मोमिनीन भी है। तो उमर का जलाल उनके सामने ठंडा हो जाएगा। हजरत उमर की बहन हजरत उमर के पास पहुंची और कहने लगी, उमर तेरी तनख्वाह बहुत कम है, तो रात जागता है, काम करता है खिलाफत के, कोई दूसरा बिजनेस नहीं, दूसरा कोई कारोबार नहीं। उमर पता नहीं तेरे घर में फाका होता है, तेरे बच्चे को खाना मिलता है कि नहीं मिलता है, पता नहीं तेरे घर का खर्चा कैसे चलता है, उमर पता नहीं तेरी मैंने बबूल के कांटे देखे, बटन की जगह बटन टाट का लिबास देखा है, मस्जिद नबवी में पत्थर का तकिया लगा के सो के देखा है। उमर अपनी कुछ तनख्वाह बढ़ा ले, तनख्वाह में इजाफा कर ले। कहा बहन ये तेरा मशवरा है। कहा मेरा मशवरा नहीं है, ये बहुत से सहाबा का मशवरा है, उन्होंने मशवरा करने के बाद मुझे तेरे पास भेजा है कि अपनी तनख्वाह में इजाफा कर ले। हजरत उमर जलाल में आ गए, गुस्से में आके बोले, मुझे नाम बता किस किसने कहा है कि उमर तनख्वाह बढ़ा ले, इतने दुर्रे अपने हाथ से मारूंगा कि उनकी खाल खींचे। अल्लाह, ये हाल है यार हमारे इस्लाफ का। और हमें अगर चंद सिक्के ना मिले तो हम कहते हैं अल्लाह ने हमें दिए ही क्या। एक शख्स से मैंने कहा रमजान के महीने में रोजा क्यों नहीं रखता, तो कहने लगा हजरत मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मेरा तो साल के 12 महीने रोजा है। मैंने कहा कैसे, कहने लगा मैं कमा के खाता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, मेरा क्या रोजा, मेरा तो हर वक्त रोजा। अरे मुझे अल्लाह इतना देता तो रोजा रखता। मैंने कहा अफसोस तेरी सोच को, मुझे अफसोस तेरी सोच पर। अरे गरीब होना, अमीर होना, इससे रोजे का मतलब नहीं है। रोजे तो वो भी नहीं छोड़ते कि जिनके घर में महीनों महीने खाने नहीं होते। और मैंने रोजे उनको भी छोड़कर देखा है कि जिनके कुत्ते हजारों के बिस्किट खाते। मैंने तो रोजे छोड़ता उनको भी देखा जिनके घर के कुत्ते हजारों के बिस्किट खाते। मेरी बात गलत हो तो जायजा ले लेना। और रोजे माल से नहीं रखा जाता, रोजा नामाए आमाल से रखा जाता है। जी जी जी, जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। रोजा माल से ताल्लुक नहीं रखता, नामाए आमाल से ताल्लुक रखता है। ना रखने वाले दिसंबर का रोजा ना रखें, और मैंने रखने वालों को मई जून के रोजे रख देते। बिल्कुल हक बात है। ना रखने वाले एसी में सोकर एसी में लेट बैठ कर रोजा ना रखें, और मैंने रखने वालों को मजदूरी कर रोजा रख के देखा है। जी बिल्कुल हक बात। ये ईमान पर ताल्लुक रखता है, ईमान से ताल्लुक। कि अल्लाह ने मालदानी के लिए तो आप शुक्र नहीं कर रहे हैं, तो कान खोल करके सुनो। अल्लाह ने अगर माल आपको नहीं भी दिया ना तो शुक्र वाजिब है, आप शुक्र करें। इसलिए कि जो सांसें दी है ना ये भी कर रहा है, ये जो आंखों में नूर दिया है ना ये भी कर रहा है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना। एक बात बताएं, आपके घर में लाइट जलती है, हर महीने बिल आ जाता है, बोलो आता कि नहीं आता? और अगर आप इस सर्दी के मौसम में हीटर लगा दो बिल और ज्यादा, प्रेस लगा दो बिल और ज्यादा। मेरे अजीजों बात है कि नहीं है? और अगर आप बिल जमा ना करो कनेक्शन काट दिया जाएगा। लेकिन जिस दिन से तू पैदा हुआ तेरी आंखों में जो अल्लाह ने दो बल्ब रखे और ये देखना रोशनी, इस कथन कभी बिल जमा क्या कभी जमा किया इसका? कहता मुझे दिए ही क्या रब ने, और रब तुझे देगा क्या? इससे बढ़कर क्या है? गौर तो कर, दुनिया की रंगीनियों को देखता है, दुनिया की खूबसूरती को तो फ्री में देख रहा है। तेरी आंखों को अल्लाह ने ऐसा नूर बख्शा, ऐसा नूर बख्शा, ऐसा नूर बख्शा कि जब तू आंख खोलता है दुनिया के अजाइब को देखता है। वाह वाह वाह। अगर इसका भी तुझसे लेने लगता तेरा रब तो मुझे बता कितना गौर करें आप, ये जरा सोचो यार, जरा उस वक्त का करम कितना है, कितना करम है उस वक्त का।
یہی حضرت عمر ابن خطاب ہے. جلسہ میں آنے والوں آج شکر کرنا سیکھو. آج تو یہ ہمارے اوپر تکلیفیں ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے. جبکہ تکلیفیں تو نیک لوگوں کو بھی آتی ہے، لیکن یہ جو تکلیفیں ہیں یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے. بالکل صحیح فرمایا. نیک لوگوں کو جو تکلیف آتی ہے وہ کیسی آتی ہے اور ہمارے اوپر کیسی ہے یہ سوچ. آپ کہتے ہیں جب نیک کو بھی تکلیف آتی ہے اور گناہگار کو بھی آ رہی ہے تو تم ایک سے سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ آپ یہ بھی کریں نیک کو بھی تکلیف ہوگی اور آپ یہ کریں کہ ہم گناہگار ہیں اس لیے ہم پہ تکلیف ہے. تو فرق کیا ہوا؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تکلیف نیک کو بھی آتی ہے، تکلیف ہم پر بھی ہے، مگر نیکوں کو جب تکلیف آتی ہے تو تکلیف ہوتی ہے. اس کے علاوہ نہ وہ ذلیل ہوتے ہیں نہ رسوا ہوتے ہیں. تکلیف ہونا الگ چیز ہے، ذلیل اور رسوا ہو جانا یہ الگ چیز ہے. تکلیف ہوتی ہے. حضرت یوسف کو زندان میں ڈالا گیا، اللہ نے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. توجہ کرنا. حضرت یوسف کو 12 سال قید خانے میں رکھا گیا، حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا، زلیخا نے گریب لگایا، مگر اللہ نے رسوا نہ ہونے دیا. رسوا نہ ہونے دیا. یہ تکلیف تھی، 12 سال کی قید تکلیف ہے، کنویں میں ڈالا جانا تکلیف ہے، لیکن رسوا نہیں ہے یوسف. آج ہم مزے لے رہے ہیں، کپڑوں کے چٹے ہیں، کپڑوں کے انبار ہیں، پیسہ خوب ہے، سینکڑوں طرح کے کھانے، مگر خدا کی قسم ہم ذلیل اور رسوا ہو گئے. ہمارا اعتبار نہیں رہا. نہیں ہمارا اعتبار. جو ہم کو دیکھتا ہے شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جس کا جو جی چاہتا ہمیں بول دیتا، کسی کو اگر گالی دینے کا من کرتا ہمیں دے لیتا ہے. کسی کا کتا بلی مر جائے افسوس ہوتا ہے، لیکن آج ہمارے مرنے پہ کوئی افسوس نہیں کرتا. میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ کس کو افسوس ہوتا مجھے بتائیے. تھوڑے دن ان کے گھر والے روتے ہیں اور اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. ہم پھر اپنی لڑنے کے لیے رکھ جاتے ہیں. مجھے بتاؤ، ابھی تمہارے پڑوس میں سنبل میں تمہارے 5 بھائی مرے، شہید ہوئے. کتنے رونے رو کے ہم نے موبائل چلانا کم کیا کہ اس کے بعد ہمیں کچھ قوم ہمارے علاقے کی بات ہے، ہم نے کچھ اس سے سیکھ لیا. اس کے باوجود بھی کہ ہماری شادیوں میں ڈانس نہیں ہو رہے، کہ اس کے باوجود ہماری شادیوں کے اندر حرام خوری نہیں ہو رہی ہے. ارے کم سے کم سبق لیتے. یا اللہ یا اللہ، یہ ہمارے اوپر اس وقت تو نے مسلط کیا ظالم و گمراہوں کو یہ اعمال کا نتیجہ ہے. پریشانی ابو بکر کو بھی آئی تھی، مگر خدا کی قسم حضرت ابو بکر کو پتھر ضرور پڑا تھا، لیکن اللہ نے ابو بکر کا سر نہیں جھکنے دیا تھا. سبحان اللہ بولتے ہیں ذرا. حضرت عمر کو ببول کا کانٹا ضرور لگایا، مگر عمر کا میرے رب نے سر نہیں جھکنے دیا تھا. وہ کان کھول کر کے سن لے، کان کھول کر کے سن لے، حضرت عمر نے فاقہ ضرور اٹھایا تھا، مگر عمر کو ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دیا تھا. عزت احترام فرمائیں. تکلیف ہمیں بھی آ رہی ہے مگر ہم ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے. تکلیف ان کو بھی دی، پتھر بھی کھایا انہوں نے، تکلیف اٹھائیں، لیکن اللہ نے سر نہیں جھکنے دیے. حضرت عمر بن خطاب کا حال کیا تھا معلوم ہے؟ 23 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے جب آخر میں وصال کا وقت آیا حضرت عمر کا، تو مسجد میں جب نماز پڑھنے گئے نا تو ایک دشمن نے آپ کو خنجر مار دیا. اللہ. میدان میں حضرت عمر کا کوئی مقابلہ کرے ایسا تو مانے کوئی بیٹے ہی نہیں جنا. میدان میں تلوار سے حضرت عمر کو کوئی زہر کر دے، کسی ماں نے ایسے بیٹے کو دودھ ہی نہیں پلایا. یہ ہے تیرا عمر. تو فلمی ہیرو کی بات کرتا ہے، تو بالی ووڈ کی بات کرتا ہے، تو ہالی ووڈ کی بات کرتا ہے، کہتا فلاں ہیرو فلاں ہیرو. اور سن تو کہاں نشے میں ہے؟ ارے نہ بالی ووڈ تیرا ہیرو نہ ہالی ووڈ تیرا ہیرو، تیرا اصل ہیرو خطاب کا بیٹا عمر ہے. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
اصل ہیرو تیرا اصل ہیرو کون ہے؟ عمر ابن خطاب ہے تیرا اصل ہیرو. کن ہیرو کی بات کرتے ہو آپ؟ کوئی ہیرو ہے یہ ہیرو نہیں ہے، زیرو بھی نہیں ہے. اگر زیرو کے نیچے بھی کوئی درجہ ہو تو میں تو وہ دوں گا ان کو. جی یہ نہیں ہیرو ہے. ہیرو وہ ہوتا ہے جو خود تو تکلیف اٹھا لے مگر دوسرے کو تکلیف میں نہ پڑنے دے. بے شک سبحان اللہ. ہے کیا نہیں ہے؟ ابھی ایک ہیرو کہیں گیا تھا تو بھیڑ بھاڑ میں ایک عورت ہی مر گئی. ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے. ہیرو ہے. ایک کان کھول کر کے سنا میں تجھے بتاؤں تیرا ہیرو کون ہے. سبحان اللہ بول دو ذرا. سبحان اللہ. اور زور سے بولو سبحان اللہ. جب پہلا تیرا اسلام کا ہیرو وصال کیا نام ہے ابو بکر صدیق. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. جب وصال کیا اور جب کرسی خلافت پہ حضرت ابو بکر بیٹھے جیسے ہی خلافت کی باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں آئی تو آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا جو حضرت ابو بکر کے پاس رہتے تھے قریب رہتے تھے انہیں اکٹھا کیا اور کہا ایک بات بتاؤ ابو بکر کا کوئی ایک ایسا کام بتاؤ جس کو ہمیشہ کرتے تھے جو کبھی نہ چھوڑا وہ کام. تو کہا ہم نے ابو بکر کو آندھی آئے پانی آئے طوفان آئے کل حالات کچھ بھی ہوں لیکن ایک کام کرتے دیکھا ہمیشہ دیکھا. کہا کیا کام تھا وہ؟ کہا ٹفن میں کھانا لیتے تھے ابو بکر اور ان جنگلوں کی طرف جاتے تھے. اب پتہ نہیں کس کو کھلانے جاتے تھے. جب جاتے تھے تو ٹفن میں کھانا ہوتا تھا آتے تھے تو ٹفن خالی ہوتا تھا. حضرت عمر نے کہا یہ کام عمر بھی ضرور کرے گا. سبحان اللہ. حضرت عمر نے بھی ٹفن میں کھانا لیا اور کھانا لینے کے بعد میں حضرت عمر اسی راستے پر نکل گئے جس پر حضرت ابو بکر نکلتے تھے. جس راستے پر حضرت ابو بکر پہلے خلیفہ جاتے تھے. لوگوں اب منزل پتہ نہیں ہے کہ جاتے کہاں پہ. راستہ پکڑ لیا مگر منزل کا پتہ نہیں. کس نے بتایا تھا جاتے تھا ادھر کسے کھلاتے تھے یہ پتہ نہیں. منزل کیا تھی یہ پتہ نہیں. بس چل دی. اور سن لو تم سے ابھی کوئی میڈیا والا پوچھ لینا میک لگا کے تو ایسے ہو جاؤ گے جیسے بالکل ہی تم جانتے نہیں اور مولوی کی بات سننے تیار نہیں آتے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک نوجوان تھا جس کا نام ہے محمد عارف. انجینئر ہے. انجینئر کو جاہلی پڑھا لکھا تو ہوگا نا. اس کو ایک پروگرام میں بلایا گیا جو ایک پروگرام چلتا ہے بہت مشہور KBC کے نام سے. اس سے پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ حضرت موسیٰ نبی ہیں کہ نہیں. کتنی مشہور بات ہے. 1,24,000 کم بیش جو انبیاء آئے ان میں چند انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے اور بچے کے زبان پہ ان کا نام ہے. ان میں حضرت موسیٰ بھی ہے. جی بات ہے کہ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ ہوئے, حضرت ابراہیم ہوئے, حضرت موسیٰ ہوئے, حضرت اسماعیل ہوئے, ان کا حضرت یوسف ہوئے, حضرت یعقوب ہوئے. چند نبی ایسے ہیں کہ جو بچہ جانتا قرآن میں بھی ذکر ہے ان کا اور ان کا ذکر آتے رہتا. اس محمد عارف نام کے انجینئر نے کہا تھا کہ اس سوال کو ہٹا دیا جائے. میں یہ نہیں جانتا کہ موسیٰ نبی ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خود نہیں پڑھا لیکن کسی مولوی کو بھی نہیں سنا. تو جنٹلمین پڑھنا کھلانا میرا نوجوان. اگر مولوی کی کوئی بات ہے تو سننے تیار نہیں ہے. موبائل پہ 1000 طرح کی باتیں سنتے ہو. تیرے موبائل پہ کم سے کم 1000 چینل آتے ہیں. اوپر کرو چینل بدلنا, جتنا اوپر کرو اتنے چینل بدلنا. ٹی وی میں تو چینل بدلنا پڑتا تھا, اس میں تو ضرورت ہی نہیں ہے. آپ فیس بک پہ شروع ہو جاؤ, یوٹیوب پہ شروع ہو جاؤ تو نئی کہانی ہے. جیسے اوپر نکالو نئی کہانی. تو نہیں ہے نا. اتنی بھی توفیق نہیں ہے, اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ جب اس میں سبھی کچھ ہے تو کچھ دین اور اسلام کی بات سن لیں. اگر کوئی اسلامی بات آ گئی تو اسے ایسے بڑھ جائے گا پٹاخ سے اوپر. ہنسنے کے لیے رونے کی بات, میرے عزیزوں کی رونے کی بات بہت تیزی سے اوپر کر دے گا. اگر کوئی ہاتھ بڑھانا لڑکی یا کسی ہیروئن کی کوئی تصویر آ گئی اس کو کھول کے دیکھے گا کہ یہ ناچ ہے
کہ نوجوان ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی ننگی تصویر آ گئی اسے تیزی سے اوپر کر دیتا، کوئی اسلام کی بات آ گئی اسے سن دیتا، واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس کو سن دیتا۔ توجہ کریں آپ، حضرت عمر نے ٹفن میں کھانا لیا، اسی راستے پر چل دی، منزل پتہ نہیں ہے۔ یہ ہے تمہارے اصل ہیرو، یہ ہے تمہارے ان کو یار آئیڈیل بنا۔ اب پتہ نہیں تھا کہ منزل کیا، پتہ نہیں تھا کہ جانا کہاں ہے، پتہ نہیں تھا کہ کھلانا کسے ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب پوچھتے کہ ابو بکر ادھر سے نکلتے تھے؟ ہاں ہم نے ادھر سے گزرتے دیکھا، آگے بڑھ گئے، پھر کوئی جنگل میں ملا، کیا میرا ابو بکر ادھر سے گزرتا تھا؟ ہاں ادھر سے گزرتا تھا، پھر کوئی جنگل میں آگے بڑھے، کہ ابو بکر ادھر سے گزرتے تھے؟ ہاں ادھر سے گزرتے تھے۔ پوچھتے میدان میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب نہ کوئی بتانے والا، نہ کوئی آگے راستہ دکھانے والا، راستہ ختم ہے، میدان ہے، اب چاروں طرف نظر گھماتے کوئی نظر نہیں آتا۔ یا اللہ تو عمر کو راستہ دکھا، عمر یہاں تک تو آ گیا، لیکن ابو بکر ٹفن میں کھانا لا کے جاتے کہاں تھے وہ منزل دکھاتے، لیکن میدان ہے چاروں طرف کوئی نظر نہیں آتا، اب کیا کرے؟ حضرت عمر ٹفن کا کھانا لے کے تھوڑی دیر کھڑے رہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چرا کے واپس لا رہا تھا۔ حضرت عمر نے چرواہے کو دیکھا تو تھوڑا سا آپ کو اپنی منزل نظر آئی، چرواہا قریب آیا، حضرت عمر نے چرواہے سے پوچھا، او چرواہے کہ تو آج پہلی مرتبہ آیا ہے؟ کہنے لگا عمر یہ میری روزانہ کا راستہ ہے، میں ادھر سے ہو کے جاتا ہوں، ادھر ہی ہو کے واپس آتا ہوں، یہ میرا راستہ میری منزل ہے۔ حضرت عمر نے کہا جب تو روزانہ آتا اور جاتا ہے تو تو نے کبھی ابو بکر کو بھی آتے جاتے دیکھا ہوگا؟ کہنے لگا کبھی نہیں، میں نے روزانہ آتے جاتے دیکھا۔ آئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگے لیکن 3 دن سے نہیں آئے حضرت ابو بکر، کیونکہ ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کے وصال کو آج 3 دن ہو گئے تھے۔ کتنے دن ہو گئے تھے؟ 3 ہمارے پاس تو اگر ستا آ جائے، کرسی آ جائے تو یہ سوچیں گے گاڑی پہلے کون سی نکالے، ہے نا؟ صحیح بات، میری بھائی غلط تو نہیں ہے نا میری بات؟ بالکل صحیح بات۔ گارڈ مجھے کتنے ملنا ہے؟ عمر کو جیسے ہی خلافت کی کرسی ملی نا تو یہ بتائیے ٹفن کا کھانا کہاں جانا ہے؟ آئے پوچھا تو چرواہے نے بتا دیا عمر ہاں میں نے ابو بکر کو آتے بھی دیکھا جاتے بھی دیکھا، تو کہا وہ منزل تو بتا، ابو بکر آتے کہاتے جاتے کہاتے؟ کہا سن، وہ جو گھنے درخت نظر آ رہے ہیں ان درختوں کے پیچھے ایک جھوپڑی ہے، روزانہ جھوپڑی میں آتے دیکھا تھا، جھوپڑی سجاتے دیکھا تھا۔ اندر کا معاملہ کیا وہ میں نہیں جانتا، بس یہ جھوپڑی آخری منزل تھی۔ حضرت عمر بن خطاب جب کھانے کا ٹفن لے کے اور جنگل کے اس طرف درختوں کے جو اس پار پہنچے تو کیا دیکھا ایک ٹوٹی سی جھوپڑی ہے۔ خوش ہوئے کہ آخری منزل تو ملی۔ جب جھوپڑی کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا ایک بہت ہی کمزور ضعیف اور بہت بوڑھا سا شخص اس جھوپڑی میں بیٹھا تھا۔ کمزوری کا یہ حال تھا کہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، بات کرتا تھا تو آواز میں کپ کپی سی تھی۔ آپ نے دیکھا ہے جب بوڑھا زیادہ ہو جاتا ہے انسان تو آواز کانپنے لگتی ہے، یا کبھی بیمار انسان زیادہ ہو جائے تو جب کمزوری زیادہ طاری ہو جائے تب بھی اس کی آواز کانپتی ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب جھوپڑی کے اندر آئے اور آنے کے بعد دیکھا ایک بوڑھا سا شخص بیٹھا ہے، سفید ریش ہے، سفید بال ہے، سفید داڑھی ہے، کمزوری کا یہ عالم کے چلنے کی طاقت ہے اللہ۔ حضرت عمر ابن خطاب اندر تشریف لائے، سلام کیا، لیکن سنتا بھی اتنا اونچا تھا کہ ان کے سلام کو بھی سن نہ سکا۔ عمر زیادہ تھی تو سن بھی نہیں پایا۔ حضرت عمر ابن خطاب نے جب دیکھا کہ سنتا بھی نہیں ہے، چلتا بھی نہیں ہے، آپ سمجھ گئے یا اللہ یہ بھی تیری مخلوق ہے، میرا ابو بکر روزانہ اسے کھانا کھلانے آتا ہوگا۔
اگر ابو بکر نہ کھلائے تو یہ چلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، صحیح سے بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، صحیح سے چلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، دیکھ بھی نہیں پاتا تھا۔ مولا واقعی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کو کھانا کھلایا جائے۔ مجھے بتا، جو آدمی چل نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، کتنا مجبور ہو گیا؟ ذرا مجھے بتاؤ کتنا مجبور ہو گیا؟ یہ ہے تیرے اصل ہیرو۔ حضرت ابو بکر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا، حضرت عمر قریب آئے، وہ قریب آ کے ٹفن کھولا، 3 دن کا بھوکا تھا۔ حضرت عمر نے اپنے ہاتھ سے کھانا نکالا اور جب اس کو کھانا دیا نا تو حضرت ابو بکر کا انداز الگ رہا ہوگا، عمر کا انداز الگ رہا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، انداز سب کے تو ایک نہیں ہو سکتے نا۔ ماں بچے کو کھانا کھلاتی ہے نا، اسی بچے کو کھانا اگر کوئی دوسرا بندہ کھلانے لگے تو اسے تشفی نہیں ہوتی، کیونکہ ماں اس کے انداز اور عادت پڑ جاتی ہے ماں کے ہاتھ سے کھانے کی۔ اس کو پتا ہے کتنے بڑے لقمے کھلانا ہے، ماں کو پتا ہے کہ میرے بچے کو کب پانی پلانا ہے، ماں کو پتا ہے کہ میرا بچہ کتنی تیز مرچ کھاتا ہے۔ تو ماں سے جو بچہ عادی ہو جاتا ہے وہ دوسرے سے نہیں کھاتا۔ جیسے حضرت عمر بن خطاب نے اگر لقمہ اس کے منہ میں دیا تو انداز جدا گانا تھا۔ بوڑھا برم ہو گیا اور کہنے لگا، یہ تو 3 دن کا ناغہ کر کے آیا ہے اور کھلانا بھی بھول گیا۔ اور بوڑھے کے غصے کا یہ عالم، جلال کا یہ عالم تھا، یہ عالم تھا کہ آواز لرزہ تو تھا لیکن اتنی آواز میں سختی تھی بوڑھے کی، اتنی سختی تھی کہ لوگوں ایک عام آدمی سنے تو جھنجھلا اٹھے، اور میں تیرا لگتا کون ہوں اور تو ہوتا کون ہے مجھے ڈانٹنے والا؟ کوئی کسی اپنی اولاد کو نہیں ڈانٹے گا، اپنے نوکر و غلام کو نہیں ڈانٹے گا۔ وہ بوڑھا جتنا حضرت عمر بن خطاب کو ڈانٹ رہا تھا۔ اور آدھی دنیا کا حاکم ہے جو اس بوڑھے کی ڈانٹ کھا رہا ہے، اور تو کھلانا بھی بھول گئے۔ اور 3 دن سے تو تھا کہاں؟ وہ تو 3 دن سے تھا وہ تجھے مجھے بھوک کا پتا نہ تھا، تجھے پتا نہیں ہے کہ تیرے علاوہ کوئی کھلاتا نہیں ہے۔ عمر کھلاتا جا رہا، کہتے جا رہا، بابا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے تیرا راستہ تلاشتے ٹائم ہو گیا، تو مجھے معاف کر دے۔ مگر وہ سنتا نہیں، صرف بڑبڑ کیے جا رہا، سنتا نہیں۔ جس آدمی کو سنائی نہیں آتی نا وہ دوسرے کی نہیں سنتا، اپنی زیادہ کہتا ہے۔ جی صحیح فرما رہے ہیں، اپنی زیادہ کہتا ہے، وہ بڑبڑاتا چلا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم اگر آج ہم جیسا آج اگر کوئی نفس پرست ہوتا تو شاید کھانا کھلانا تو دور کی بات اس جھونپڑی میں قدم بھی نہیں رکھتے۔ اور کہتے کہ تو تجھے کھانا کھلانے ہمارا مرتبہ دیکھ، ہماری دنیا کے حاکم ہے، تو دیکھ ہمارے نام سے کیسے اور کس طرح کانپتے ہیں۔ دیکھ ہم وہ ہے جو 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرتے ہیں، اور تو ہے کہ ہمارے اوپر بڑبڑا رہا، لیکن عمر کہنے کو بابا مجھے معاف کر دے مگر تو کھانا کھا لے۔ جب عمر نے کھانا کھلا دیا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اور جب غصہ ٹھنڈا ہوا نا تو حضرت عمر ابن خطاب نے جب دیکھا کہ تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور یہ لیمٹ میں آ گیا تو حضرت عمر نے فرمایا معاف کر دینا، اصل میں خادم بدل گیا ہے۔ سبحان اللہ، میرے جو کھلانے کے انداز بدلے نا، جو لقمے تجھے الگ نظر آئے نا، اصل میں خادم بدل گیا۔ کہنے لگا کیا مطلب؟ کہنے لگا جو پہلے کھلاتا تھا وہ کون تھا؟ کہنے لگا میں نہیں جانتا وہ کون تھا۔ بوڑھا کیا کہہ رہا؟ میں نہیں جانتا۔ کہنے لگا کب سے کھلا رہا؟ کہنے لگا مجھے تو 2-2.5 سال ہو گیا اس کے ہاتھوں سے کھاتے کھاتے۔ تو کہنے لگا آج تک نام نہیں بتایا؟ بوڑھا کہنے لگا خدا کی قسم مجھے نام نہیں بتایا، میں تو یہی سمجھتا تھا وہ خادم ہے اور بغیر اجرت کی میری خدمت کرتا ہے۔ ہمیں تو اگر ذرا سا پد مل جائے تو نام بعد میں، پد پہلے لکھا ہوتا ہے۔ جی صحیح فرما رہے ہیں، پد اگر چلا جائے، چھن جائے
تو نام بعد میں وہ چھنا ہوا پد بھی پہلے لکھا ہوتا ہے، ممبر صاحب، پھر پورا ممبر ہو جاتے ہیں۔ آئے آئے آئے، یا کیسے صالح لوگ تھے اور کیسے سادہ لوگ تھے، کیسے نبی کے پیروکار تھے، کیسے اللہ کو راضی کرنے والے تھے، کیسے تمہارے اصل ہیرو تھے۔ اور لوگوں ذرا غور کرو، ان کو پتا ہے میدان محشر میں یہ پد نہیں چلتا، وہاں چلتا ہے تو عمل کا سکہ چلتا ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلفام رضا رام پوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا سن رہے ہیں، نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ اگر آپ سن ہی رہے ہیں اتنا اچھا، آپ اتنا اچھا سن ہی رہے ہیں تو تھوڑی دیر اور ہی سنیں۔ یقیناً میں جو یہ تاریخ پیش کر رہا ہوں نا، یقین کرنا باخدا بتا رہا ہوں، جب میں پڑھتا ہوں نا کبھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ ان کے مقابلے پہ ہم سے حساب لینے لگ گیا تو اپنا تو کام ہی فیل ہو جائے گا۔ صحیح بات ہے، میرے عزیزو، صحیح بات، اپنا تو کام ہی فیل ہو جائے گا۔ پانی آ جاؤ، آگے دو درود شریف پڑھی۔ نعرہ لگاؤ بھائی، مجمع سے کون لگا رہے تو نعرہ لگاؤ بھائی، کھڑے ہو کے۔ لگاؤ بھائی، نعرہ لگاؤ، نہیں ہے کوئی بھی، ارے کوئی اور لگا دو، لگاؤ، چلو میں لگاتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت خواجہ کا ہندوستان، حاجی پورے کا سنی مسلمان۔ سبحان اللہ۔ دیکھو بھائی، یہ تقریریں بھی آپ لوگوں کی فرمائش پر میں آج کر رہا ہوں۔ ہاں، بہت اچھی تاریخ پیش آپ کی ہے۔ سنیں، آپ ذرا، اور اگر آپ سنیں گے تو انشاءاللہ میں جب تک آپ سنیں گے میں سناؤں گا۔ پیر سے بیٹھ کے بیٹھے گا، پیر سے بیٹھ کے، نبی کی محفل ہے، پیر سے بیٹھ کے بیٹھے، ایسے نہ بیٹھے۔ لوگوں، ادب ہی تو سب کچھ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جس عمر کا قصہ بتا رہا ہوں نا، یہ عمر کسی وجہ سے عمر نہ بنا، یہ جو عادلوں کا سردار بنا نا، اس ادب کی وجہ سے بنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کی آنکھ میں آنسو کہہ رہے، بابا تو مجھے معاف کر دے، اصل میں تو اسے نہیں جانتا جو 2-2.5 سال سے تجھے کھانا کھلا رہا۔ کہنے لگا ہاں بھائی میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، اب تو میں تجھے بھی نہیں جانتا۔ صحیح بات تو یہ ہے، تو نے بتایا کہ خادم بدل گیا ہے، تو مجھ کو سمجھ میں آیا، تو مجھے غلط طریقے سے لقمے کھلا رہا تھا، تیرا انداز الگ تھا، تو میں اس ٹائم نہیں سمجھ پا رہا تھا، میں سوچ رہا تھا 3 دن تو نے ناغا کیا اس لیے کھانا کھلانا بھول گیا ہے، لیکن تو کہتا ہے کہ وہ تھا تو میں نہیں جانتا۔ عمر کی آنکھ میں آنسو ہے، یا اللہ تیرے ابو بکر کیسا تھا؟ کہا میں بتاؤں وہ کون تھا؟ پورے نے کہا بتا وہ کون تھا؟ کہا مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پورے نے کہا پھر تو کون ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا میں مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ عمر ابن خطاب۔ آئے پورے کی چیخ نکل گئی، کہنے لگا عمر مجھے معاف کر دے، میں نے بڑے سخت جملے کہہ دیے۔ حضرت عمر نے فرمایا نہیں میں خادم ہوں تیرا، تو معافی کی بات نہ کر، میں تیرا خادم ہوں، میری ذمہ داری ہے، آج سے میری ڈیوٹی ہے کہ جب تک عمر حیات رہے گا تیرا ایک ٹائم کا کھانا بھی ناغا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، یار یہ اصل تمہاری ہے، ان کو فالو کرو کہ لیکن ہمارا حال تو یہ ہے، مسلمانوں فالو کرنے کی بات کر رہا ہوں، ہم تو اپنے گھروں کے کھانے بچ جائیں تو پھینک دیتے ہیں ڈسٹ بن میں، سمجھے آپ؟ لیکن کسی غریب تک پہنچے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، شادیاں ہوتی ہیں، شادیاں اعلیٰ قسم کے کھانے ہوتے ہیں شادیوں میں، اور یہ ظالم قوم شادیوں میں اعلیٰ قسم کے کھانے بنانے کے بعد میں
بڑے بڑے مکھیا، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے مونچھ والے، بڑے بڑے پیسے والوں کی دعوت کرتی ہے اور سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں میاں میرے یہاں تو 2000 لوگوں کا انتظام تھا، 3000 لوگوں کا انتظام تھا، لیکن میں نے یہ پوچھا کہ یہ بتا تیرے پڑوس میں ایک مدرسہ چلتا ہے، اس میں غریب بچے بھی پڑھتے ہیں، ان کی دعوت بھی کی کہ نہیں کی؟ کہ ان نبی کے مہمانوں کو بھی تو نے پوچھا تو کہتا مولانا ان کی تو دعوت نہیں کی؟ ہاں میں نے یہ دیکھا ہے، میں بھی مدرسہ چلاتا ہوں جی۔ یہ ظالم قوم پھر کہتی ہے کہ تمہیں قبول نہیں ہوتی۔ اے بھائی دیکھو بات مت کرو، تمہیں کرنا تو چلے جاؤ۔ عجیب یار اس قوم کا جی۔ یہ تمہیں اصلاح کے جلسے اور اصلاح کی محفلیں نصیبے سے مل جاتی ہے، مر جاؤ گے تو قبرستان ہی ملے گا، اس کے علاوہ یہ محفلیں نہیں مل سکتی۔ جی صحیح فرما رہے ہیں۔ سانسیں چل رہی ہے تو اللہ نے یہ موقع دی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں میں بھی مدرسہ چلاتا ہوں، دن بھر کھانا چلے گا، 2 سے 3 ہزار لوگ شادی میں کھانے کھائیں گے اور تقریباً کئی سو لوگوں کا کھانا برباد ہو جاتا ہے۔ بالکل حق بات ہے۔ جہاں برتن دھل رہے ہوتے ہیں آپ وہاں دیکھو کہ اتنے کھانوں پہ ڈھیر لگے ہوتے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں۔ لیکن مدرسے کے بچے کبھی آ جائیں گے، جب بریانی کی دیگ بچ جائے گی تو مدرسے میں پہنچا دیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ بچ گئی بھیگے گی تو ایسا کرو نا، وہ قاری صاحب کو فون کریں گے، قاری صاحب کہہ دیے ذرا مدرسے کے بچوں کو لے جائے۔ جی افسوس ہوتا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ مدرسے کے بچوں کو تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تیرے بچوں میں کھانے کھائیں گے، وہ تجھے شرم نہیں آتی، اور دن بھر جو تیرے کھا کے گئے مونچھ والے وہ تیرے مہمان ہیں، جنہیں بچا ہوا بھیج رہا ہے یہ مدینے والے مصطفیٰ کے مہمان ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ واہ واہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رضا رام پوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات کرتے ہیں، بہت اچھا پیغام۔ یہ آج میری قوم کیا حال ہے۔ ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، شادی تو چھوڑیے میاں، شادی تو چھوڑیے، جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 40ویں تک جی بالکل دعوت کے کھانے ہو رہے، دعوتیں ہو رہی ہیں، کس کی دعوتیں ہو رہی ہیں؟ چودھری صاحب کی۔ اس چودھری کو کھلا کے کیا کرے گا 40ویں میں؟ مجھے بتا۔ میں بالکل حق فرما رہا ہوں۔ یہ 100 بیگھے کا جوتا ہے کہ لاکھ روپے مہینے کی انکم آ رہی ہے، یہ بتا میت کا کھانا اس چودھری کو کیوں کھلا رہا تھا؟ کیا بات ہے بھائی، بالکل حق بات ہے۔ نمبردار کی دعوت، مکھیا کی دعوت، ہاں سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی حالات ہے، یہی حالات ہے، ہیں؟ یہی حالات ہے۔ کہ بھئی دعوتیں ادھر بھی کر دو ادھر بھی کر دو، لیکن اس اصال ثواب کے موقع پر بھی مدرسے کے بچوں کو نہیں پوچھتا۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ ہاں؟ آئیں گے یہ کھائیں گے، کھا کے کہیں گے بریانی میں یار شاید ختم کر نظام مائقدہ کو جس طرح بگڑا ہے ساقی، انہیں کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا۔ تم نے کیا کر لیا لوگوں، تم کہاں پہنچ گئے؟ اگر ان شادی کی رسموں میں جو میں کھانے کی باتیں کر رہا ہوں نا، خالی کھانے پر اگر ہم توجہ دے دیں تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بستی میں کوئی آدمی غریب بھوکا نہیں رہ سکتا، میری ذمہ داری ہے۔ بالکل حق بات ہے۔ جس شادیوں میں کھانے برباد ہو جاتے ہیں نا، اور جس شادیوں میں کھانے ہمارے اتنے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں اور اتنے کھانوں کو ہم خراب کرتے ہیں، نہ کر کے لمٹ میں کھانا کریں شادی میں۔ اور یہ جو کھانے برباد ہونے والے غریبوں کے گھرے میں راشن کٹ بنا کے بھیجاتے ہیں تو خدا کی قسم کئی مہینے تیرے گاؤں کے غریب کھائیں گے۔ بہت اچھا۔ شادی میں میاں بڑا خوش ہے، کہتا ہے ایک دن غیروں کا کھانا، ایک دن گاؤں کا کھانا، ایک دن بارات کا کھانا، ایک دن ولیمے کا کھانا، کتنے کھانے ہوتے ہیں؟ مختصر سا ایک کھانا کرتا اور جتنے یہ کھانے کیے سب کا حساب لگاتا۔ 5 لاکھ کا کھانا مطلب 5 لاکھ کے پیکٹ بنا راشن۔ خدا کی قسم قاضی پورا تو قاضی پورا 2-4 گاؤں اور بانٹنا پڑیں گے۔ ابھی تجھے پتا نہیں ہے، مستی میں مست ہے تو تجھے پتا نہیں ہے تکلیف کیا ہوتی ہے۔
ابھی تو نے وہ بیٹیاں نہیں دیکھی ہیں جو ایک ہفتے میں 1 پیس زری کے کام سے کاٹتی ہے کڑھائی کر کے، ایک ہفتے میں اس غریب بچی کو 250 روپیہ ملتا ہے، ٹھیکیدار 250 روپیہ دے کے جاتا ہے، اس بچے کو اسی میں اپنا خرچہ بھی کرنا ہے، اپنا تن بھی ڈھکنا ہے، اپنا پیٹ بھی بھرنا ہے، اپنا شادی کا بھی جمع کرنا ہے، اسی میں اپنے بوڑھے ماں باپ کی دوائی کا بھی کرنا ہے۔ کیا بات تم نے دیکھا نہیں ہے ابھی تو مزے میں ابھی دیکھا نہیں ہے، ابھی بہت گھرانے ایسے ہیں کہ جس کے اندر صرف بچیاں زری کا کام کر کر کے، کڑھائی کا کام کر کر کے اپنے گھر کا پیٹ پال لیں۔ ابھی دیکھا تم نے وہ بچیاں، وہ خوددار مانگتی نہیں ہے، وہ عزت دار اپنا جسم نہیں بیچتی ہے، ورنہ تو آج کتنی ایسی بھی ہے جب غریبی ان کے قریب آئی تو انہوں نے جسم کے سودے کر ڈالے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں بیٹیوں کو جو غریبی میں بھی کڑھائی کر کے اپنے پیٹ کو بھرتی ہے، کڑھائی کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلاتی ہے، اگر کبھی انہوں نے اپنی عزت کو نیلام نہیں کیا، میں سلام کرتا ہوں ایسی بیٹیوں کو، اور میں سلام پیش کرتا ہوں ایسی ماں کو کہ انہوں نے ایسی عزت دار بیٹیوں کو دودھ پلایا ہے کہ آج اس رنگین ماحول میں، آج کے اس ہوشربا ماحول میں ایک ایک لڑکی 5-5 ہزار کا چہرہ بنوا رہی ہے، 50-50 ہزار کا موبائل لے کے لڑکی ہاتھ میں گھوم رہی ہے۔ آج فیشن کا زمانہ ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ لاتا، مگر یہ غریب کی بیٹی اس کی امیری کو دیکھ کے صبر کرتی ہے، کہتی ہے مولا مجھے یہ سو کے ٹکڑے ہی گوارا ہے، بس میری عزت کی حفاظت کرنا، ورنہ تو لوگ دیکھ دیکھ کے میں نے دیکھا ایک خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ لاتا ہے۔ آج تم نے لڑکیوں کا فیشن نہیں دیکھا، بڑے شہروں میں چلے جاؤ تو آپ لڑکیوں کے ٹھاٹ باٹ دیکھو گے، ایسا لگتا ہے کہ رئیس اعظم کی بیٹی یہی ہے، ایسا لگتا ہے مکیش امبانی کی بیٹی یہی ہے، ایسا لگتا ہے انل امبانی کی بیٹی یہی ہے۔ بڑے بڑے ریسٹورینٹوں میں کھانا کھانا کیوں؟ انہوں نے عزت بازاروں میں نیلام کر دی۔ بات غلط نہیں، کڑوے ہیں جملے، تلخ ہے۔ کبھی تم نے ان غریب بیٹیوں کی طرف نظر دوڑائی؟ نہیں دوڑائی ہوگی، کیونکہ تمہیں فرصت نہیں ہے اپنے عیشوں سے۔ خدا کی قسم ان کھانوں کو برباد نہ کر کے راشن کٹے بناؤ، اور چپکے سی رات کے عالم میں، تنہائی کے عالم میں تو دینے والا جانے وہ لینے والا جانے، تیسرے کو پتہ نہ چلے کس کی تم نے مدد کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ راشن کٹ بٹ رہی ہے تو اخبار والا سامنے کھڑا ہے، راشن کٹ بٹ رہی ہے تو ویڈیو بنانے والا، ویڈیو گرافی والا سامنے کھڑا، نہ تیرا رب جانے اور تو جانے۔ ایک معلوم ہے آپ کو بہت امیر شخص جس کی انکم 50,000 روز کی ہے، میری سے ملاقات ہوئی، نام سب کے بتانا ضروری نہیں ہوتے، ظاہری طور پر بڑا غریب ہے، میں نے کہا کہ اتنا کماتا ہے، لاکھوں روپے روز کما لیتا ہے، تیری اتنی انکم گئی کیا؟ تیرے پاس صرف رہنے کے لیے چھت ہے، اس کے علاوہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو کہنے لگا حضرت یہ میرے رب اور میرے درمیان کے بیچ کا معاملہ ہے، درمیان کا معاملہ ہے، میرا رب جانے میں جانوں، بس میرے رب کے اور میرے بیچ کا معاملہ ہے۔ یہ جملہ کہہ تو اس نے اپنی بات ہے۔ ہم تو اگر 10 روپے مسجد میں بھی دینا تو جب تک 2 اعلان نہ ہو جائے ہمارے نفس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ افسوس ہے، افسوس۔ کبھی یار سوچا کرو، ہم کہتے ہیں کوئی بھکاری نظر نہیں آتا، تو دیکھنا تیری نظریں کہاں چلی گئی، تو دیکھنا، اور بھکاری ہونا الگ ہے، ضرورت مند ہونا الگ ہے۔ ضرورت مند وہی نہیں ہے جو روڈ پہ مانگ رہا اللہ کے نام پہ دے دے، ضرورت مند وہ بھی ہے جو بچی کڑھائی کر کے اپنے گھر کا پیٹ پال رہی ہو، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، بھائی چھوٹے ہیں یا کوئی کاروبار نہیں ہے، کیا خاموشی سے آپ دوسرے طریقے سے مدد نہیں کر سکتے اس کی؟ کوئی زکات کے ذریعے مدد کی جائے گی ان کی؟ شادی میں کیا زکات کا پیسہ خرچ کر رہا ہے تو؟ کہ شادی میں صدقے کا پیسہ خرچ کیا؟ ارے شادی میں جو تو نے خون پسینے کی کمائی خرچ کی ہے اسے کم کر۔ شادی کے نام پہ بنا دو 50 راشن کٹ،
اس میں 10 کلو چاول ہو، 10 کلو آٹا ہو، 5 کلو کھانے کا تیل ہو، 1 نمک ہو، 5 کلو دالیں ہو، مرچ ہو، مسالے ہو، اور پوری کٹ بنا دو، اور کٹ بنانے کے بعد خاموشی سے کسی غریب بھائی کے گھر میں پہنچا دو۔ واہ 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 واہ، کیا اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لیکن دکھا کے پہنچائے گا تو شاید ضرورت مند بھی نہ لے سکے یار۔ ظاہر سی بات ہے نا یار، اس کو دے رہا، مدد کر رہا ہے تو اس کو رشوہ کر رہا ہے۔ آج بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاید نہیں دیکھتے ہوں آپ، کہ بچیاں 1 ہفتے میں 1 پیس کاٹتی ہیں بیچاری، اور ان کو 250 سے 300 روپیہ 1 ہفتے کا ملتا ہے۔ یہ ان کی انکم ہے۔ لیکن کبھی انہوں نے اپنی عزت کو نیلام نہیں کیا۔ وہ پردہ میں رہتی ہیں، اپنے گھر رہتی ہیں، وہ سوکھے ٹکڑے کھاتی ہیں، کبھی اپنے شوق پورے نہیں کرتی، اور اسی میں سے بچا بچا کے وہ اپنے بوڑھے والدین کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا، تو کبھی 2000 نکال کے لاتی ہیں، اور میرے بوڑھے باپ تجھے رات بہت کھانسی آئی تھی، تیری سانس اپنی جگہ نہیں ہے، یہ میں نے اپنی اس کڑھائی کے کام سے 1000 روپیہ جمع کیا ہے، اس سے تو دوا لے آ، اس سے تو دوا لے آ۔ لیکن خدا کی قسم، جب ان بچیاں وہ کسی کے گھر کی بہو بنتی ہیں، جب وہ کسی کے نکاح میں جا کے بیویاں بنتی ہیں، ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ رشتے جلدی نہیں آتے، انہیں جلدی کوئی قبول نہیں کرتا، کیونکہ خطا یہ ہے کہ ان کے پاس مال نہیں، خطا یہ ہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے دولت نہیں، خطا یہ ہے کہ ان کے پاس نقدی نہیں۔ مگر جلسے میں آنے والے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر وہ کسی نصیب والے کے نکاح میں آتی ہے، اور جب اللہ انہیں کوئی اولاد دیتا ہے، ان کی اولادوں میں پھر سے کوئی اللہ غلام حسین پیدا کر دیتا ہے، واہ 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 واہ، کوئی غلام حسین پیدا کرتا ہے، یا پھر کوئی باعمل عالم دین پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کبھی ان بچیوں کی طرف بھی دیکھا کر، اور ایک بات بتاؤں میں میرے عزیزوں، کبھی شادیاں کیا کرو تو ضرور وہ نہیں کہ خوبصورت وہی ہوتی ہے کہ جو کروڑ پتی کی بیٹی ہوتی ہے، کبھی کبھی خوبصورت غریب کی بیٹی بھی ہوتی ہے۔ ایک بار اگر آپ کو آپ کا یہ کہنا ہوتا ہے نا مجھے لڑکی اچھی چاہیے، نیک چاہیے، تو کسی غریب کی بیٹی کے گھر میں رشتہ بھیج دیا کر، ہو سکتا ہے کہ یہ غریب بھی تیری زندگی کو جنت بنا دے۔ سبحان اللہ یا سبحان اللہ۔ لیکن میری قوم کا حال یہ ہے میرے عزیزوں، ہم تو آتش بازیاں جب کرتے ہیں نا، تو آتش بازیوں میں کئی ہزار کا یوں ہی پٹاخہ شادی میں اڑ جاتا ہے، 10,000 کی ویڈیو بنتی ہے، 5,000 کا دولہا کا مساج ہوتا ہے، پھر ڈراؤن کیمرہ چلتا ہے، پھر 10 سے 20,000 روپیہ دلہن کی کار کی، جب دلہن کی بدائی ہوتی ہے اس کی کار پہ پیسہ پھینکا جاتا ہے۔ ٹوٹل اگر میں ملا دوں نا شادی کی پورا پیسہ، تو جو ہم فضول خرچی کرتے تو بعض شادی میں تو 1 لاکھ روپے تک پہنچ جاتا ہے۔ صحیح فرمایا۔ بتاؤ میرے بھائی، بعض کا تو ڈی جے ہوتا ہے۔ ایک شخص کا ایک ہی بیٹا تھا، اس نے شادی تو کرنے لگا، حضرات میں نے بڑی آن بان شان سے شادی کی۔ میں نے کہا کیسی کی ہے؟ کہنے لگا کوئی غزل کار چھوڑا نہیں جو میں نے بلایا، کئی لاکھ روپے تو میں نے غزل کاروں کو ہی دے دیے۔ میں نے کہا تیری شادی میں غریب کتنے آئے تھے؟ تیری شادی میں غریب کتنے آئے تھے؟ تو کہنے لگا کارڈ وہ بچوں میں بانٹے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں کتنے غریب آئے تھے۔ میں نے کہا صحیح بات تو یہ ہے کہ تیری شادی میں ایک بھی غریب نہیں آیا تھا، تیری VIP شادی تھی نا، تیری شادی میں ایک بھی غریب نہیں آیا تھا، اس لیے نہیں آیا تھا کہ تو نے جب وہ حرام کام میں مال لٹایا، اللہ نہیں چاہتا کہ تیرے مال کو کوئی ایسا غریب کھائے کہ اس کی وجہ سے تیری بخشش ہو جائے۔ غریب بھی انہی کا مال کھاتے کہ جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ غریب کن کا مال کھاتے؟ انہی کا کھاتے کہ جن سے اللہ راضی ہو جائے۔ سب کا مال غریبوں تک نہیں پہنچتا، جلسہ میں آنے والے غریبوں تک سے انہی کا مال پہنچتا ہے جن سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریبوں تک انہی کا مال پہنچتا ہے۔ توجہ کریں، ہماری تقریر 1.25 گھنٹہ ہو گئی ہے اور آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، اس لیے 5 منٹ اور بعد میں اگر اجازت ہو۔ جی
اجازت ہے نا؟ اس لیے آپ اجازت ہے تو آپ میں 5 منٹ بڑھا دیتا ہوں. آپ الحمدللہ کی اتنی سردی کے موسم میں بھی خدا کے ساتھ بہت اچھا سمجھے. اللہ سلامت رکھے. ورنہ ایسی سردی میں تو آدمی نکلنے کو تیار ہے, آدمی آنے کو تیار ہے. پڑھو اسلام کے ان ہیرو کو کہ جن کی وجہ سے آج قاضی پورہ میں تجھے اسلام نظر آ رہا ہے, جن کی وجہ سے آج قاضی پورہ میں تجھے قرآن کی تلاوتیں نظر آ رہی ہیں. اگر ہمارے اوپر ہو تو انہوں نے اسلام پھیلایا, ہم تو پھیلے ہوئے کو سمیٹ رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھیلے ہوئے کو سمیٹ رہے ہیں. ہمارے اندر تو یہ ایک بات بتائے, جلدی سے آگے بڑھیں, توجہ کرو لوگوں, ذرا میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھوں گا. جب اسلام دنیا میں آیا میرے نبی نے اعلان نبوت کیا, مکہ کے لوگوں نے مخالفت کرنا شروع کی. اتنی مخالفت ہوئی کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اسے پتھر مارے گئے. خود میرے نبی کو طائف کے بازاروں میں اتنے پتھر مارے گئے کہ نبی کی جوتیاں خون سے بھر گئی. جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو, نبی بے ہوش ہو کے زمین پر تشریف لے آئے. جیسے نبی کو ہوش آیا, پہاڑوں کا فرشتہ آیا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ, مجھے اللہ نے پہاڑوں کا نظام سونپا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو 2 پہاڑوں کو آپس میں چکی کے پاٹوں کی طرح ملا کے طائف کے لوگوں کا سروما بنا دو. میرے کریم مصطفیٰ نے فرمایا وہ پہاڑوں کے فرشتہ خبردار, طائف کے لوگوں میں ذرا بھی ذرہ برابر بھی تکلیف نہ دینا. کہا آپ کو پتھر مارے ہیں؟ ہاں مجھے پتھر مارے ہیں. کہا یا رسول اللہ یہ حال دیکھا نہیں جاتا. کہا وہ پہاڑوں کے فرشتے, تو طائف کے لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر دیکھ رہا ہے, میں ان کی نسلوں کی زبان پہ اپنا کلمہ دیکھ رہا ہوں. میرے نبی نے دنیا سے کفر چھڑوا دیا, جو حرام کھاتے تھے حرام چھڑوا دیا. ہم خالی ایک گٹکا نہیں چھوڑ پاتے, چھڑوانا تو دور کی بات ہے, خود نہیں چھوڑ پاتے, کہتے مولانا چھوٹ ہی نہیں رہا. کہتے ہیں مولانا یہ برائی پہ کیسی عادت پڑ گئی, چھوٹے نہیں, کون کہتا نہیں چھوٹ رہی ہے, تم چھوڑو گے تب چھوٹے گی. کوئی برائی یا کوئی بھی چیز خود نہ کہے گی مجھے چھوڑ دی, اس کے قریب نہ جانا, میں دیکھوں کیسے نہیں چھوٹے, وہ تو چھوٹتے بچے گی. آخری بات سنے جلسہ میں آنے والوں, کچھ کام وہ ہیں جو دعا سے ہو جاتے ہیں اور کچھ کام وہ ہیں جن کے لیے دوائیں کرنا پڑتی ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ, دعائیں بھی دونوں ضروری. سمجھ رہے ہیں آپ, تکلیفیں آتی ہیں سیدھے راستے چلنے والوں کو بھی, کبھی کبھی فاقے بھی آ سکتے ہیں, غربت بھی آ سکتی ہے. اسلام کی اصل شہزادی وہ ہیں جن کے بارے میں نے بتایا کہ فاقے سے رہ لے گی لیکن عزتوں کے سودے نہیں کرتی ہیں. اصل شہزادیاں یہ ہیں, وہ نہیں ہے جو بازاروں میں عزتوں کے سودے کرتی گھوم رہی ہیں. پریشانی آتی ہے لیکن پریشانیوں کے بعد جو پھل ملتا ہے نا وہ بڑا نرالا ہوتا ہے. وہ بڑا نرالا ہوتا ہے, وہ بڑا لاجواب ہوتا ہے, وہ بڑا سکون والا ہوتا ہے. ایک 70 سال کا بوڑھا ہے جس کے بال بھی سفید ہے, صرف اس کی ایک ہی بیٹی ہے, وہ بھی جوان, بیٹا کوئی جوان بیٹی, اسی سے پیار. اچھا اب دیکھیے ایسا ہے, 1.25 گھنٹے تقریر ہو گئی. ایک واقعی کا مجھ سے وہ کہہ رہے ہیں فرمائش قطع ہے, اس واقعے سنانے میں ہی 1 گھنٹہ لگے گا. آپ کو تو بات نہیں ہے, جو اٹھ کے جانے مجھے تکلیف نہیں ہو رہی, آپ کیسے بات کرتے ہیں؟ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. معلوم ہے آپ کو, جب ہم تقریر کرتے ہیں کوئی اٹھ کے جاتا تو ایسا لگتا ہے کلیجے پہ پیر رکھ کے جانا. ہمیں معلوم, چائے ان کو نہ پلاؤ, آپ تقریر سن لو, یہی ان کی چائے. اور یقین ماننا یہ بڑی کامیاب گفتگو ہی جو آپ نے ابھی سنی ہے. 70 سال کا بوڑھا جوان بیٹی ہے. سنیں, اگر ببول گوگے تو کھٹ آئے گا, آم گوگے تو مٹھاس پاؤ گے. جلسہ میں آنے والوں, جو کرو گے وہ اس کا پھل تمہیں دنیا کے اندر بھی مل سکتا, ورنہ مرنے کے بعد ضرور ملے گا.
بالکل یار ہماری قوم کو اچھا شیطان نے اتنا 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 میری قوم کو ہیک کر لیا ہے، خود تو میری قوم کو کچھ آنے لیا، ابھی سے کچھ آنے لیا مولوی جھگڑے کراؤ اس سے، یہ سب شیطان کا کام ہے جی خود تو اسے کچھ یاد ہے نہیں، ٹھیک ہے شیطان بالکل نو ٹینشن ہے کہ بھائی دیکھ تو کچھ بھی کر لے، نماز پڑھ لے کتنی بھی پڑھ لے مجھے ٹینشن ہی نہیں ہے، کیوں؟ ارے ٹینشن جب اس کی ہو جب ہو ہی نہیں رہی ہے، جب سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے اس کو الحمد یاد نہیں، دعائے قنوت یاد نہیں، کب خطا ہو جائے کب سجدہ صاحب کرنا یاد نہیں، وضو یاد نہیں، سب پاکی نپاکی یاد نہیں، پڑھ مجھے کیا ٹینشن ہے؟ کیا بات ہے، واہ بہت اچھی بات ہے. بعض بڑھاؤ نماز پڑھ لیا تو وہ امام کو ٹھوکر پر رکھتا، بالکل صحیح فرمایا. کہتا میرے سامنے امام کیا ہے، مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ بڑھاؤ وہ ایک ٹائم کی نہیں رہی ہے، کتنا اچھا ہوتا ہے اس امام سے دوستی کرتا، اسے نمازیں سناتا، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتا، اس امام کو دوست بنا لیتا، یہ تجھے اچھا نمازی بنا دیتا، کیا بات ہے. کیا بات ہے، واہ 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 کتنا اچھا ہوتا واہ بھائی، واہ واہ بھائی. بھائی، مگر نہیں کرتا ہے، نہیں کرے گا ایسا. مسجد میں آئے گا تو کہتا ہوں آئے گا امام صاحب اذان کو لیٹ کیوں ہو گئی، جی ارے اذان کو لیٹ نہ دیتا، امام سے آگے کہتا حضرت اذان تو چلو پڑھ دی، میری اذان بھی سن لو کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، جی صحیح فرما رہے ہیں. امام کی ہمت ہے بول جانا. اپنی اذان تو ایسی ہے کبھی کبھی اگر پڑھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ اذان عربی میں پڑھ لیں یا کوئی اور زبان میں، جی صحیح فرما رہے ہیں. کیا بات ہے. خیر تو کہہ رہے کہ اذان پڑھی جاتی ہے والیوم کم کرو، اچھی نہیں لگ رہی ان کی آوازیں، مگر صحیح بات یہ بتا رہا ہوں، یقین کرنا یہ کیمرے چل رہے صحیح بات بتا رہا ہوں، بعض ایسی اذان پڑھتا ہے کہ ہمیں اچھی نہیں لگتی اس کی اذان، بات صحیح ہے. یار جب الٹی سی اشہد اللہ بتاؤ کیا ہے؟ صحیح فرما رہے ہیں. ارے نہیں اذانی میری بات سمجھیں آپ، اللہ اکبر کو ایک محسن کہتا تھا اللہ اوپر اللہ اوپر، ہنسنے کے لیے کفر بھی ہو جائے گا، اپنی اذان سناتا تو اپنی نماز سناتا، مولوی سے جھگڑا کر رہا، امام سے جھگڑا کر رہا، امام جھگڑا کرنے کی چیز ہے، امام گلے سے لگانے کی چیز ہے، امام دوستی کرنے کی چیز ہے، امام پیار کرنے کی چیز ہے، کیا بات ہے. واہ بھائی واہ. واہ بھائی حضرت واہ. یہ کام کرتا بالکل صحیح فرما رہے ہیں. کون؟ ابھی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک جگہ پروگرام میں 2-4 بیچارے امام تھا، وہ ناشتہ وہ فاتحہ کے بعد وہ پھل رکھے ہوتے ہیں پھل، اچھا پھل اسی کے پاس رکھے جاتے ہیں جو فاتحہ پڑھتا، جی تو امام بیچارہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، اور یہ جو تھا امام کا بہت بڑا مطلب، جی تو بیچارے نے امام نے فاتحہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا، تو ذرا اٹھا لو نا، ٹھیکہ لے لیا ان پھلوں کا، اللہ یہ جملے باخدا اپنی زبان میں اپنے کان سے سنے ہیں، میرے سامنے کی بات تو ان کے سامنے کی بات ہے، یہ قوم کا حال ہے، 4 دن پہلے. جبکہ تیرے پھل تیری مٹھائیاں تیرے مرغے، امام چاہے کتنا بھی نیچا کیوں نہ ہو، کتنا بھی چھوٹا امام کیوں نہ، ہمارے پھر رہیں گے آگے پیچھے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ کان کھول کے سن لو، مولویوں کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا، یہ جہاں جائیں گے اچھے کھائیں گے، چاہے تو تنخواہی رکھے جا، جی واہ. کیونکہ اللہ نے لکھا نا روزی راضی کیا، یہ کھائیں گے اچھے، لباس بھی اچھا پہنتے ہیں. میں لباس تو اچھا پہنتے ہیں الحمدللہ، صاف ستھرا پہنتے ہیں، بے شک. جیسے ابھی یہ کم قیمت کا ہوگا لیکن ہوگا صاف ستھرا، ہاں بات صحیح. دیکھو ادھر بھی تپائی چل رہی ہے اور بتائی بھی چل رہی ہے، آپ بھی رہے ہیں باتیں بھی خوب بتیا بھی خوب رہے ہیں، اور کہیں گے اپنے گھر جا کے آئیں 3 مار کے آئے کہاں سر جلسہ سن کے آ رہا ہے، ایسے کہیں گے جا کے جمائیں گے بیوی سے، بیوی پہ اماں پہ جا کے سب سے جمائیں گے، پتہ نہیں ہے جلسہ سن کے آ رہا ہے، یہ پتہ نہیں ہے خواب کیا آ رہا ہے، اب باتیں بھی کر رہے ہیں آج بات بتائیے ہمیں کیا ضرورت ہے تقریر کرنے کی، ہماری تقریر 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے، ہمیں ختم کر دینا چاہیے، لیکن ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے بڑی محنت سے جلسہ سجایا، محبت سے سن رہے ہیں، تو ہماری زبان کیا ہے، کس تھوڑی جائے گی 10 منٹ اور بیان کر دیں گے تو کیا بات. اچھا لگ رہا نہیں آپ کو؟ یہ انہیں اچھا لگ رہا ہے، یہ میری کم سے کم 900 تقریریں سن چکے، واہ 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 کیا بات ہے. سبحان اللہ.
یہ 4 سال سے میرے ساتھ ہیں، روزانہ سنتے ہیں تو کم سے کم 800-900 تو سنی چکے ہوں گے، اور پھر بھی اتنے مزے سے سننے ہیں۔ آپ دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ سامنے سے سن رہے ہو گئے اور کوئی تاپ رہا ہے، کوئی چائے پہ کہہ رہا آ نہیں رہی ہے۔ سنیں آپ 70 سال کا بوڑھا ہے، جوان بیٹی ہے، 70 سال کا بوڑھا جوان بیٹی محنت و مزدوری کر کے اپنی بچی کا پیٹ پالتا ہے۔ ایک دن پہلے بولتی تھی بات اچھا ٹیمپو چیز کا اصل میں ایسا ہوتا ہے نا، تو تقریر جو ہوتی ہے تو نعت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ 2 شعر اس کے اوپر بھی 2 شعر اس پہ ایک دم بدل جاتا ہے۔ ابھی میں رخ بدلوں گا تو صبح کو 10 لوگ اس میں یہ کہہ رہے ہوں گے مفتی گلفام آئے مگر کوئی ایک موضوع نہیں پکڑا ہوگا، وہ کبھی ادھر بول رہے کبھی ادھر بول رہے، آپ ہی کہہ رہے ہوگے اور 4 لوگ جو آئیں گے یہ نہیں کہیں گے کہ موضوع تم ہی کہہ رہے تھے، وہ کہہ تو صحیح رہے ہو۔ اگر کوئی کسی جاہل کی برائی کرے دوسرا آ جائے تو اتنی جلدی تانے بانے نہیں ملاتا، کسی مولوی کی کوئی برائی کر رہا ہو کوئی دوسرا آ جائے ایسے تانے بانے ملا کر ہاں صحیح کہہ رہے ہو، جی 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 اکبر بات بالکل صحیح ہے۔ یہ نہیں کہے گا کہ یار اللہ کے بندے تو اپنی زبان کو بند کر، وہ عالم آدمی ہے، کم سے کم تجھے یہ پتہ نہیں استنجا کیسے کریں گے سردیوں میں اور گرمیوں میں استنجا کیسے کریں گے، تجھے استنجے کے طریقے یاد نہیں ہو، مولوی کو انگلی اٹھا رہا تو جی نہیں کہیں گے۔ ہم کو موضوع دیتی ہے کمیٹی، اس موضوع پہ تقریر کرتے ہیں تو صبح کیا کہتے ہیں مولا نہیں آیا، پتہ نہیں کون سا بول رہے، موضوع بھی تمہیں نے دیا ہے اب مزہ بھی تمہیں نہیں آیا، تو بھائی یہ بتاؤ میں منقع اور اس میں بادام اور کشمش کہاں سے ملاؤں گا؟ یا کہ مجھے میرے موضوع سے بولنے دو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں جو تمہیں مزہ آئے گا کیونکہ دوا تو کڑوی ہوتی ہے۔ جی کیا بات بتا یہ آپ نے مرض بتا دیا کہ حضرت مرض یہ تو دوا تو میں کڑوی دوں گا نا، یا آپ یہ کہہ رہے مجھے کوئی مرضی نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے کھلاؤ، تو کبھی حلوہ کھلائیں گے ہے کہ نہیں، کبھی مٹھائی بھی کھلائیں گے۔ تو اب بات سنے میری، دوائی تو قلبی ہوتی ہے لیکن جب دوائی اثر کر جاتی ہے تو سکون بہت ملتا ہے۔ آئے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ جلسے میں آنے والوں 70 سال کا بوڑھا ہے، مزدوری کر کر کے اپنا گھر چلا رہا ہے۔ جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، ایک رات اس کی بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، اتنی طبیعت خراب پوری رات اس کو کراتے ہوئے بستر پہ گزری ہے۔ جلسے میں آنے والوں کان کھول کر کے سنو، صبح کو بوڑھا اٹھا، اٹھنے کے بعد مزدوری کرنے گیا، چند پیسے کما کے لاؤں گا، اپنی بیمار بیوی کا علاج کراؤں گا، لیکن جب شام کو گھر آیا تو اتفاق سے اس کو کوئی کام نہ مل سکا، اسے کوئی مزدوری پہ نہ لے جا سکا۔ اس کی جوان بیٹی نے شام کو باپ کو خالی ہاتھ آتے دیکھا، پوچھا اے میرے باپ کیا ہوا؟ کہنے لگا بیٹی آج میں مزدوری کرنے گیا تھا مگر میرے بڑھاپے کی وجہ سے مجھے کسی نے مزدور بنانا گوارا نہ کیا، میرے بڑھاپے کی وجہ سے کوئی مجھے کام پہ نہ لے جا سکا، خالی ہاتھ واپس آیا ہوں، آج تو گھر کا چولہا بھی نہیں جل سکتا، آج میری بیٹی مجھے فاقے سے سونا پڑے گا۔ کہنے لگی میں فاقے سے سوں، اس بات کی تکلیف نہیں ہے، میری ماں کی رات کیسے گزرے کی تکلیف اس بات کی ہے۔ بیمار نہ ہے، اگر آج میرا کوئی بھائی ہوتا تو سہارا بن جاتا، آج میرا باپ اگر جوان ہوتا تو کسی بھی طرح سے کماتا، لیکن کما کے میری ماں کی دوا کرتا، لیکن ہائے میں کیا کروں، ادھر ماں بیماری کی وجہ سے نہ سو سکی، ادھر جوان بیٹی افسوس کی وجہ سے نہ سو سکی۔ پوری رات کروٹ پہ کروٹ بدلتی رہی، مولا اگر آج کوئی میرا جوان بھائی ہوتا تو میری ماں کو اس طریقے سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھتا، میرے باپ کے بڑھاپے کا سہارا بن جاتا، میرا بوڑھا باپ کیا کرے، بازار میں گیا لیکن بڑھاپے کی وجہ سے کسی نے کام نہ دیا۔ لوگوں اگر کبھی بازار میں جایا کرو، کسی بوڑھے کو اگر سبزی بیچتا دیکھ لو تو خدا کی قسم سب سے پہلے اس کی سبزی خریدو، یہ اس کی مدد ہے، کسی مجبوری وہ آ کر کے بیٹھا ہے، یہ اس کی مدد ہے۔
ماں کی تکلیف دیکھی نہ گئی، رات کے آخری حصے میں غلط فیصلہ کر بیٹھی، یہ جوانی ماں کے اوپر قربان کر دوں گی لیکن اس طرح سے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ صبح کو جاؤں گی بازار میں جا کے جسم کا سودا کر دوں گی، جوانی اور حسن کا سودا کر دوں گی۔ کوئی تو ہوگا جو میرے حسن کا خریدار بنے گا، کوئی تو ہوگا جو میری جوانی کا خریدار بنے گا، کوئی تو ہوگا جو میری ان زلفوں کا حاصل بنے گا۔ اس سے جو بھی قیمت ملے گی اسی قیمت سے اپنی بیمار ماں کا علاج کراؤں گی۔ صبح ہوئی، ادھر سورج چڑھا، اس نے بناؤ سنگار کر کے، جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، بناؤ سنگار کرنے کے بعد میں بازار میں جا کے کھڑی ہو گئی، جہاں عباش لوگوں کا تاکہ لگا رہتا تھا، لوگوں جہاں پر عیاش لوگوں کا تاکہ لگا رہتا تھا، جہاں پر جوانی نفس کے پجاری جن کا تاکہ لگتا تھا، اس بازار میں کھڑی ہو گئی جہاں جسم بیچے بھی جاتے تھے، جسم خریدے بھی جاتے تھے۔ آج غربت نے کسی عزت دار کی بیٹی کو سر بازار جا کے کھڑا کر دیا، اسی لیے بار بار اسلام فوکس کرتا غریبوں کا خیال، بار بار اسلام فوکس کرتا غریبوں کا خیال رکھو۔ زکوٰۃ کا نظام اسلام نے اسی لیے رکھ دیا ہے کہ جب تو امیر زکوٰۃ نکالے گا تو غریب کا خیال خود بخود ہو جائے گا، نکالتے نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایمان چھین لیتی ہے غربت، فاقر کبھی کبھی ایمان چھین لیتے۔ سرے بازار جا کر کے کھڑی ہو گئی، اعلان کرنا شروع کر دیا، کون ہے جو میرے جسم کا خریدار بنے گا، کون ہے میرے جو زلفوں کا خریدار بنے گا، کون ہے جو میرے حسن کا خریدار بنے گا، کون ہے جو میرے جسم کی بولی لگائے گا، کون ہے میرے حسن کی بولی لگائے گا، کون ہے جو میری زلفوں کا اسیر بنے گا۔ جلسے میں آنے والے صبح سے شام ہو گئی، اس کا خریدار بننا تو دور کی بات، اس کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، اس کا جسم خریدنا تو دور کی بات۔ صبح سے شام تک کسی نے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ جیسی پاک بازار میں گئی تھی ویسے ہی شام تک بازار میں پاک کھڑی ہے۔ شام ہوئی جب کسی نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا، جب کسی نے اس کے حسن کی بولی نہ لگائی، جب کسی نے اس کے حسن کی بولی نہ لگائی، جب کسی نے اس کی جوانی کی بولی نہ لگائی، کوئی اس کی زلفوں کا اسیر نہ بنا، تو شام کو گھر واپس آئی، پورا باپ منتظر تھا، جیسے ہی بیٹی نے گھر پر قدم رکھا، بوڑھا باپ کہنے لگا میری بیٹی پورا دن میری پوری نگاہیں تیری منتظر تھی، تو کہاں چلی گئی تھی میری لاڈلی؟ ایک طرف تیری بیمار ماں کا صدقہ، دوسری طرف تیرا صدقہ کہ میری لاڈلی کہاں چلی گئی، کم سے کم تجھے دیکھ کے مجھے سکون ملتا، اتنا کہا تو بیٹی کی چیخ نکل گئی، کہنے لگی باپ آج تو تیری برسوں کی عزت پر پانی پھیرنے گئی تھی، آج تیرے خاندان کی جو عزت ہے اسے لٹانے گئی تھی، مجھے باپ ماں کا تڑپنا نہ دیکھا گیا، ماں کی بیماری تیرا بڑھاپا نہ دیکھا گیا، جسم کا سودا کرنے جسم کے بازار میں گئی تھی، مگر باپ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ بناؤ سنگار کر کے میں نے اپنے جسم کی بولی لگائی، میں نے اپنے حسن کی بولی لگائی، مگر حیرت کی بات یہ ہے عباشوں میں کھڑی تھی، نفس کے پجاریوں میں کھڑی تھی، میں حوث پرستوں میں کھڑی تھی، مگر میرے پورے باپ حیرت کی بات یہ ہے کہ میرے جسم کو نوچنا مجھے ٹچ کرنا تو دور کی بات، کسی نے میری طرف نظر اٹھا کے تک نہیں دیکھا، میں گئی ضرور تھی تیری عزت کا سودا کرنے، مگر میرے باپ میں قسم کر کے کہتی ہوں کہ تیری عزت کا میں سودا کر نہ سکی، میں گئی تو تھی جسم کی بولی لگانے لیکن میرے جسم کا خریدار کوئی بن نہ سکا، میں گئی تو تھی کہ اس حسن کو بیچ کے ماں کا علاج کراؤں گی، مگر میرے حسن کا کوئی خریدار بن نہ سکا، اور میرے باپ ماجرا کیا ہے، پورے باپ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، کہنے لگا میری بیٹی اس میں کمال تیرا نہیں تیرے باپ کا کمال ہے، بے شک سبحان اللہ۔
بس یہ آخری جملہ سنے میری بیٹی، اس میں کمال تیرا نہیں تیرے بوڑھے باپ کا کمال ہے۔ میرے لیے او باپ، بازار میں جا کے میں نے اعلان کیا تھا، جسم کے میں نے جو ہے پیسے جو ہے اعلان کیا تھا، حسن کو بیچنے میں چلی گئی تھی، تو گھر بیٹھا تھا، کمال تیرا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو بوڑھے باپ نے کہا تھا بیٹی، آج تک میں نے کسی کی بیٹی کو غلط نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے، تو میری بیٹی کو کوئی غلط نظر سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ حضرت علامہ مولانا مفتی غلام رضا نانوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جلسے میں آنے والوں، ببول بو رہے ہو تو یاد رکھنا کانٹا ملے گا۔ تم اپنی نسلوں کو کیا دے رہے ہو؟ جیسے تمہارے عمل ہے اس کا اثر تمہاری نسلوں پہ ضرور پڑے گا۔ دل لگا بیٹی، اس میں تیرا کمال نہیں تیرے پورے باپ کا کمال ہے۔ 70 سال کی عمر ہو گئی، آج تک تیرے باپ نے کسی کی بیٹی کو غلط نظر سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ میرے رب کی ذات سے مجھے امید ہے کہ میری بیٹی پہ بھی کوئی غلط نظر نہیں ڈال سکتا ہے۔ جلسے میں آنے والوں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو سمجھو۔ دنیا میں آئے ہو، اللہ نے مہلت دی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھا والا راستہ، ان کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا اس پہ چلو۔ اگر موت آئی نا تو تیرے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، زمانہ کہے گا وفادار جا رہا ہے، ایک ایک فرشتہ کہے گا جنت کا حقدار آ رہا ہے۔ تیری دنیا بھی لاجواب، تیری میت بھی لاجواب، تیرا جنازہ پڑا ہوگا، پورا زمانہ اشک بہا رہا ہوگا، اور تو کہتا جا رہا ہوگا میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں غمِ نبی میں، لباس ہستی بدل گیا۔ اسلام کے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ بیٹھے رہے آپ لوگ، آپ نے ایک کلام سننے کا وعدہ کیا تھا، افضل صاحب کا وہ کلام سن لیں پھر سلام ہوگا۔ سبحان اللہ، اچھا خطاب کیا الحمدللہ، آپ نے بھی سنا، اور تقریباً 1:30 کے قریب ہو چکا ہے، ایک بجنے والا ہے۔ آپ حضرات بڑی ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ رہے۔ جس کے نصیب میں جہان ہوتا وہ وہیں رک کے کھڑا ہو گیا، جس کے نصیب میں جانا تھا وہ چلا گیا۔ کبھی کبھی یہ راتیں آیا کرتی ہیں، عشق میں ڈوبی رات چلی ہے، محفل کی شوقات چلی ہے، جھوم رہے ہیں عرش ستارے، میرے نبی کی بات چلی ہے۔ حضرات آپ بیدار ہو جائیں، تیار ہو جائیں۔